بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ ابو نعیم نے دلائل نبوت میں روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کو ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ حضرت ام حبان فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جس دن شہید کیے گئے اس دن سے ہم پر 3 دن تک اندھیرا رہا، اور جس شخص نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا، اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سورج گہن میں آ گیا تھا اور مسلسل 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ بعد میں رفتہ رفتہ وہ سرخی جاتی رہی، البتہ جس کو شفق کہا جاتا ہے آج تک موجود ہے۔ یہ سرخی شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے موجود نہیں تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 7 دن تک میدان کربلا میں اندھیرا رہا۔ دیواروں پر دھوپ کا رنگ زرد پڑ گیا اور بہت سے ستارے بھی ٹوٹے۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روننے کے بعد یزیدی لٹیروں نے اہل بیت کا کل سامان چھین لیا۔ اس وقت خانوادہ نبوی میں عابد بیمار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تھے۔ جس وقت شمر کی نظر ان پر پڑی اپنے سپاہیوں سے کہا، اس کو کیوں باقی رکھا، اس کو بھی قتل کر دو۔ ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ بیمار اور کم سن ہے، اس کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے تمام شہداء کے سر کاٹنے کا حکم دیا اور یزیدیوں نے شہداء کرام کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خولی بن یزید کو دیا گیا۔ یزیدی لشکر لٹے ہوئے قافلہ حسینی کو اپنی حراست میں لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ نیزوں پر شہداء کے سر ہیں۔ اہل بیت کی عفت مآب خواتین کو کہ جن کے سروں سے بے غیرت اور بے حیا یزیدیوں نے دوپٹے تک چھین لیے ہیں، بے پردہ و بے حجاب اونٹوں پر بغیر محتمل اور گجاوا بٹھا دیا ہے۔ حضرت عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بیماری کی شدت نے ہر درجہ نحیف و ناتواں کر دیا ہے، یزیدیوں نے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر اونٹوں کی نکیل آپ کے دست اقدس میں دے دی ہے۔ ان یزیدی ظالموں سے اتنا بھی تو نہ ہو سکا کہ جگر گوشہ رسول کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیتے، اور انتظام کرتے بھی کیسے؟ انہیں تو ظلم و ستم کے ایک ایک حربے کو آل رسول پر آزما کر اپنی ظالمانہ فطرت کی پیاس بجھانی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے چہیتے فرزند اونٹوں کی مہار پکڑے چل رہے ہیں۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب یہ تباہ شدہ قافلہ اس جگہ سے گزرنے لگا جہاں حضرت حسین اور دیگر شہداء کی لاشیں بے گور و کفن چٹیل میدان میں پڑی تھیں تو قافلے میں ایک ماتم برپا ہو گیا، اور حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب نے انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، یا محمدہ، یا محمدہ، آپ پر اللہ اور ملائکہ کا درود و سلام ہو۔ دیکھیے، یہ حسین چٹیل میدان میں خاک و خون میں غلطاں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑے ہیں۔ یا محمدہ، آپ کی بیٹیاں قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ یہ دل دوز فریاد سن کر دوست و دشمن سب رونے لگے۔ ابن سعد گلشن فاطمی کو تاراج کرنے کے بعد 12 محرم الحرام تک میدان کربلا میں ٹھہرا رہا۔ اپنے لشکر کے مقتول جہنمیوں کی لاشوں کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھی اور
کفن و دفن کی رسم اطمینان سے ادا کی، لیکن اس بدبخت کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ شہدائے راہ حق کی لاشوں کے کفن و دفن کا بھی انتظام کرتا، اور یہ توفیق اس سے نصیب بھی کیسے ہوتی جبکہ شقاوت اس کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے راہ میں شہید ہوئے میرے ان محبوب بندوں پر یزیدیوں کا کوئی احسان رہے، لہٰذا ابن سعد یہ کسی بھی یزیدی کو اس بات کا خیال تک نہ آیا۔ بعض روایتوں سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ یزیدیوں کے چلے جانے کے بعد نہر فرات کے کنارے آباد ایک گاؤں کے لوگ آئے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لاشائے شہداء کے کفن و دفن کی رسم ادا کی۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد شام کو جب یزیدی اپنی پہلی منزل پر ٹھہرتے ہیں تو اہل بیت اطہار سے چھینا ہوا ایک اونٹ ذبح کیا، لیکن جب کھانے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن گیا اور اس سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلنے لگے۔ ناچار کھجور کا شیرہ پی کر رات گزاری اور صبح پھر روانہ ہو گئے۔ آج جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجا نظر آیا، لہٰذا جن نیزوں پر یہ ظالم شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے انہیں بجائے زمین پر گاڑنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے لے جا کر گرجے کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا کر دیا۔ شہدائے کرام کے سرائے مقدسہ سے برابر خون کے قطرے ٹپک کر ان کی حیات جاوداں کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اچانک گرجے کی دیوار شق ہو گئی اور اس سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ نے لوہے کے اس قلم کو شہداء کے خون میں ڈبو کر گرجے کی دیوار پر یہ شعر لکھا۔ ترجمہ: جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے، کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ یزیدیوں نے جب دیکھا تو ان کو تعجب ہوا۔ گرجا گھر کے راہب سے پوچھا، یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا، کس نے لکھا ہے؟ دل بھر آیا۔ راہب نے شہداء کے سروں کے متعلق پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین یزید کے باغیوں کے سر ہیں۔ راہب نے جب بغور سرائے شہداء کو دیکھا اور اس کی نگاہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر پڑی تو امام کے چہرہ انور پر نگاہ جمی کی جمی رہ گئی۔ بے تابانہ پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ علی کے چہیتے فرزند۔ یہ سن کر راہب نے کہا، وہی علی المرتضیٰ نا جو تمہارے نبی آخر الزماں کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا، ہاں وہی۔ تو راہب نے بے ساختہ کہا کہ ارے ظالمو، تو صاف کیوں نہیں کہتے کہ یہ تمہارے نبی محترم کے نواسے کا سر ہے؟ کیا الفاظ کے ہیر پھیر سے تم اپنے جرم کو چھپا سکو گے؟ نہیں اور کبھی نہیں۔ یاد رکھو، منتقم حقیقی کا انتقام بہت سخت ہے۔ خیر، تم نے جو بھی کیا اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو، گھڑی بھر کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو۔ صبح مجھ سے اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درہم کے عوض رات واپس لے لینا۔ دنیا کے لیے یزیدیوں نے 10,000 درہم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے جبکہ اس دنیاوی مال و زر کی لالچ میں اپنے دین و عافیت کو تباہ و برباد کر چکے تھے۔ فوراً راضی ہو گئے اور رات بھر کے لیے امام عالی مقام کا سر اقدس اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ پھر سر انور، چہرہ مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون جمع ہوا تھا دھویا اور عطر و کافور لگایا اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس ادب سے راضی ہو اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ راہب رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر اقدس کی کرامت اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ
اے ابن رسول، آپ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور اس بات پر گواہ رہیے کہ میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ راہب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور صبح کو سر انور ان کے حوالے کر دیا۔ گرجا گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اہل بیت کا مطیع و خادم بن گیا۔ یہاں ایک اور سخت عبرت خیز واقعہ یہ ہوا کہ لشکر سعد نے یہ فیصلہ کیا کہ جو درہم راہب نے دیا ہیں یہیں تقسیم کر لیے جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی درہم سے بھری تھیلیوں کا منہ کھولا تو عالم یہ تھا کہ چند درہموں کے علاوہ باقی سب خاک ہو چکے تھے، اور ان بچے ہوئے درہموں میں ایک طرف تو یہ آیت کریمہ منقش تھی، ترجمہ: ظالم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو، اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ تحریر تھی، ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ ابن زیاد کوفہ کے دارالامارات میں بیٹھا تھا اور لوگوں کو محفل میں آنے کی عام اجازت تھی۔ جب دربار بھر گیا تو ابن زیاد کے سامنے حضرت امام عالی مقام کا سر اقدس ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ بار بار آپ کے لبوں اور دانتوں کو مارتا تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، ان سے یہ گستاخی نہ دیکھی گئی، تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے کہا، اے ابن مرجانہ، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر بے اختیار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں اس وقت تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے لوگو، آج کے بعد سے تم سب غلام بن گئے، کیونکہ تم لوگوں نے فاطمہ کے لخت جگر کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کیا، اور جو ذلت کو گوارا کر لے اس پر اللہ کی مار ہے۔ سر امام عالی مقام کے بعد اہل بیت کے دوسرے افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام عالی مقام کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ کی حالت نہایت خستہ ہو رہی تھی، محل کے ایک گوشے میں بیٹھ گئیں اور آپ کی کنیزوں نے آپ کے گرد حلقہ بنا لیا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ کون عورت ہے؟ 3 دفعہ اس نے یہ کہا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آخر ایک کنیز نے کہہ دیا، یہ رسول اللہ کی نواسی فاطمہ الزہرا کی بیٹی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد جو فتح و ظفر کے نشے میں چور تھا، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و خوار کیا اور جھٹلایا۔ شیر خدا کی بیٹی حضرت زینب نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں عزت دی اور ہمیں پاک و صاف فرمایا۔ ہم نہیں فاسق ذلیل ہوتے ہیں اور فاجر جھٹلائے جاتے ہیں۔ ظالم ابن زیاد نے کہا، تو نے دیکھا اللہ نے تیرے گھر والوں سے کیا سلوک کیا؟ حضرت سیدہ نے جواب دیا، ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے مقتل میں پہنچ گئے۔ عن قریب اللہ تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع فرمائے گا، اس وقت وہ اس کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گے۔ یہ دندان شکن جواب سن کر ابن زیاد غصے سے بے تاب ہو کر بولا، اللہ نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں، بے اختیار رو پڑیں، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دیں، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی، وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ پڑیں اور فرمایا، اے ابن زیاد، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔ ابن زیاد پر دیر تک سختے کا علم طاری رہا، اس نے لوگوں سے
مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے، اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے گا۔